وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ شیطان کی آخری جنگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رات 3 بجے کے قریب مجھے الہام ہوا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ لِلسِّلْسِلَةِ السَّمَاوِيَّةِ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاهِنٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جانتے تو نہیں مگر ان میں ابھی انسانیت ہے، دوسرے وہ جن کے آنکھ، کان، فہم وغیرہ سب جاتے رہتے ہیں اور حجارہ میں داخل ہیں، وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے، جو کہ سمجھے ہوئے تو ہیں مگر بعض تعلقات دنیاوی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی تجویز ہے اور اس کو ابھی مخفی رکھا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہونے والی ہے اور اللہ کریم کچھ چشم نمائی کرنے والے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ ہمارے ارادہ میں ہے وہ ہو چکا، اب ٹل نہیں سکتا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ براہین کا میرا الہام ہے، مجھے خدا نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ان اہل کتاب کو بین دکھلا کر دم بخود کیا جاوے۔ ان قریب سمجھ لیویں گے کہ ان کو کوئی مفر نہیں۔ مسلمانوں نے تو اقبالی ڈگری اپنے اوپر عیسائیوں کو دے دی، آؤ وہ فیصلہ ہمارے ساتھ بھی کرو جو انبیاء کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ آسمان سے اس کا فیصلہ ہو۔ تم کہتے ہو کہ مسیح کلمۃ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ مسلمان تم کو کافر کہتے ہیں تو دیکھو تم کو رومن کیتھولک کافر کہتے ہیں اور تم ان کو کافر کہتے ہو، اور ڈوئی سب کو کافر کہتا ہے۔ میرے پاس تو خدا کی گواہی اور اس کے نشانات ہیں، نہ کسوف و خسوف تھا، نہ جماعت تھی، نہ اس کی ترقی تھی، نہ تعاون تھی۔ یہ سب باتیں مجھے قبل از وقت بتلائی گئیں۔ اس ملک پر اتفاقاً افلاس کا سخت صدمہ آیا اور اس سے بہت بھوکے اور خبیث طبع لوگ جو نرے روٹی کے طالب تھے اس عیسائی فرقہ میں چند روپیوں کے لالچ سے شامل ہو گئے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دانیال اور حزقیل نبی کی کتابوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک آخری جنگ ہے جو کہ شیطان کی لڑائی کہلاتی ہے، اور خود شیطان نے تو لڑائی کرنی نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ذریعہ سے ہو رہی ہے۔ پس ایسی لڑائیوں سے یہ ہمارے مخالفین کو خنثی بنا دیویں گے اور آخر بات ہم پر ہی آ کر پڑے گی۔ ان ہمارے مخالفوں کا یہ مذہب ہے کہ کلمۃ اللہ، روح اللہ، خالق اور مس شیطان سے بری اور آسمان سے دوبارہ دنیا میں واپس آنے والا، یہ سب صفات حضرت مسیحی میں ہیں۔ کم بخت خدا جانے کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ پھر یہ مصرع تو حضرت مسیح کے بارے میں لکھنا چاہیے، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ان لوگوں کے خیال کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل دجال سے دستبردار ہو گئے، کیونکہ مسیح نے آ کر قتل جو کرنا ہوا، اول حصہ بھی مسیح کا ہوا
اور آخر حصہ بھی مسیح کا۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کا کلام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الحاقی عبارتیں ہیں۔ ان کے پاس الحاقی عبارتیں ہوئیں اور ہمارے پاس اصل۔ آخر پر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو۔ ایک درخت کی چھوٹی اور کمزور شاخ تو ایک چڑیا کو بھی ناز سے اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر مور بیٹھنا چاہے تو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ زمانہ اور قرائن کے لحاظ سے دیکھو کہ جو باتیں تم مسیح پر چسپاں کرتے ہو وہ پورے طور پر ہم پر چسپاں ہوتی ہیں۔ قیمتی پیشگوئیاں آمد ثانی پر تھیں، وہ سارے کا سارا تھیلا ہم نے چھین لیا۔ آمد اول میں تو ساری ذلت اور مار کھانے والی پیشگوئیاں ہیں، اور جلال اور عظمت والی تو آمد ثانی پر تھیں جو کہ ہم کو ملی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔